رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 23 سے جنات عدن یدخلونہا، باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے کہ داخل ہوں گے وہ ان میں، ومن صلح، اور وہ جو نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، و ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، و ذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے۔ اوپر بات چل رہی تھی کہ عقل مند کون لوگ ہوتے ہیں جو حق کو حق سمجھ کے، پہچان کے، علم رکھ کے جانتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ عقل مند لوگ ہیں۔ ان کی صفات یہ بیان ہوئی تھیں کہ وہ اللہ کے عہد پورے کرتے ہیں، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے نہیں توڑتے، رشتہ داروں سے بنا کے رکھتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سخت حساب کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، چھپے زہر اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ اچھا انجام کیا ہے اس کا تذکرہ آج کی آیت میں ہو رہا ہے۔ جنات عدن، وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، یہ ہے اچھا انجام ان کا، ایسے عقل مند لوگوں کا جن میں یہ مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہیں۔ عدن کا ایک معنی تو ہے ہمیشہ رہنا، اقامت، مقیم ہونا، تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جنات عدن جنت کا ایک نام ہے۔ مختلف جنتیں ہیں، جیسے جنت الفردوس ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، اسی طرح اور جنتیں بھی ہیں، ان میں سے ایک جنت کا نام جنات عدن ہے، اور یہ بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے، اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو ان کے لیے اچھا انجام ہے، یعنی جنات عدن ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ یدخلونہا، داخل ہوں گے وہ ان میں، ومن صلح من آبائہم، اور وہ بھی جو نیک ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی ان کو بھی اللہ انہی کے ساتھ ملا دے گا جن کو جنات عدن ملیں گے، جن کو جنت کا اعلیٰ قسم کا درجہ ملے گا، جو اعلیٰ قسم کے اعلیٰ نمبر کے جنتی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی انہی کے دل کی خوشی کے لیے ان کے پیاروں کو ان کے ساتھ ملا دے گا، اگرچہ وہ کم نمبر کے کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کام کرتا رہا اور جنت کا اعلیٰ مقام اس نے حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے پیاروں کو اس سے جدا کر دے، کیونکہ اللہ نے اسے خوش کرنا ہے۔ تو اس کے اعزاز میں، اس کی تکریم میں، اس کے دل کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے ان تین رشتہ داروں کو اس سے ملائے گا۔ کون سے تین رشتہ دار؟ من آبائہم، اس کے آباء و اجداد، یعنی اس کے والدین ہو گئے، وازواجہم، اور اس کی بیویاں، وذریاتہم، اور اولادیں۔ یہ تین رشتہ دار انتہائی قریبی ہوتے ہیں، والدین، بیوی اور اولاد۔ تو اگر یہ کم نمبر کے بھی ہوں گے اور وہ اعلیٰ درجہ حاصل کر گیا، جنات عدن میں پہنچ گیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے ان پیاروں کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ اب ملانے کے انداز اگرچہ دو ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کا مقام نیچے ہے بالفرض اور اس کا اوپر ہے، تو اللہ اس کو ان کے پاس لے آئے، لیکن اس پہ زیادتی بنے گی کہ اس کا مقام تو بہت اونچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نمبر کم کر دیا، یہ زیادتی ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ان کو اوپر کر دے، یہ اللہ کا فیضان ہے، کرم ہے، تو اس میں مہربانی ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، تو اسی لیے کم نمبر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کر دے گا اور اس کے ساتھ ملا دے گا جو اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہے جنت کا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلیٰ نمبر کے جنتی کے ساتھ اس کے ان رشتہ داروں کو ملائے گا، اس کے والدین کو، اولاد کو، بیوی کو، یہ کب ملائے گا؟ جب ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، کوئی ایمان، عمل، جنت میں جانے کا سبب ان کے پاس بھی ہوگا، ورنہ صرف رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی۔ اگر عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، صرف رشتہ داری کام آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہاں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو اس کا نسب یعنی خاندانی رشتہ داری، خونی رشتہ داری نسب جسے کہتے ہیں، وہ اسے آگے نہیں لے جائے گی، وہ پیچھے ہی رہے گا۔ مثلا وہ جہنم میں جا رہا ہے، ایمان نہیں اس کے پاس، عمل نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا، رشتہ داری وہاں پھر کام نہیں آئے گی۔ ایک اور جگہ آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن انسان اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے۔ اسی طرح اور جگہ آتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے پاس صحیح سلامت دل لے کے آیا، اس کے کام یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریبی رشتہ داروں کو ملائے گا؟ جب ان کے پاس ایمان ہے، عمل ہے، وہ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں تو پہنچ گئے، لیکن مراتب کا فرق ہو گیا، ایک اعلیٰ نمبر پہ چلا گیا، ایک کم نمبر پہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعلیٰ نمبر والے کے ساتھ اس کے ان قریبی رشتہ داروں کو ملا دے گا، والدین کو، بیوی کو، اولاد کو۔ اور اس کے ساتھ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ آئیں گے ان کے پاس، آ کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ اب دیکھیں کتنا اعلیٰ مقام ملا، اور پھر کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا جب صبح و شام فرشتے آ رہے ہیں، جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہو کے انہیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں، سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہے، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ہر چیز سے آج تم سلامت ہو۔ دیکھیں دنیا میں انسان کے پاس جتنا اعلیٰ ترین مقام کیوں نہ ہو، جتنا تعیشات کیوں نہ ہو، پھر بھی کوئی نہ کوئی پریشانیاں، غم ساتھ لگے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، کبھی کوئی اولاد کی تکلیف آ گئی، کبھی اور پریشانی آ گئی، کبھی ویسے اداسی ہو گئی۔ تو دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن وہاں جو جنات عدن میں پہنچ گئے تو فرشتے آ کے ان کو خوشخبریاں سنائیں گے اور انہیں دعائیں دیں گے، ہر دروازے سے داخل ہو کے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور کس وجہ سے سلامتی؟ بما صبر تم،
بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا تھا. اصل یہ چیز ہے. دیکھیں دیکھیں کتنا نیکیاں اوپر، کتنا نیکیوں کا تذکرہ ہوا ہے. عقل مندوں کی کتنا نشانیاں بیان ہوئی ہیں، کتنا جنت کے کام بیان ہوئے ہیں. ان سب کا جو منبع ہے نا، جو مرکز ہے جس سے ساری نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں، جس سے تمام گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ صبر. صبر کا معنی عربی لغت میں ہوتا ہے روکنا. صبر روکنا، اپنے آپ کو روک لینا، سیلف کنٹرول. ایک کام کرنے کو دل کر رہا ہے، کوئی چیز دیکھنے کو دل کر رہا ہے، کوئی چیز سننے کو دل کر رہا ہے، کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، کوئی چیز بولنے کو دل کر رہا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بولوں اس میں تو اللہ کی ناراضگی ہے، نہیں بولتا. میں یہ کھاؤں یہ تو حرام چیز ہے، میں نہیں کھاتا، جتنا لذیذ کیوں نہیں ہے. میں فلاں چیز دیکھوں لیکن اس میں تو اللہ کی رکاوٹ ہے، نہیں دیکھتا. یہ ہے صبر. رشتہ داروں سے توڑنے کو دل کر رہا ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر سوچتا ہے کہ ان کا جو رویہ بھی ہے مجھے حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو. اوپر ہے نا کہ وہ جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے جوڑتے ہیں، تو وہ بنا کے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے. تو آج ان کے صبر کی تعریف ساتھ کی جا رہی ہے کہ تم صابر تھے. دیکھیں دنیا میں اگر کسی کی کوئی تعریف کر دے نا، بعض اوقات ایک مجمل تعریف ہوتی ہے تم اچھے ہو. بعض اوقات کسی کی کوئی خاص خوبی بیان کی جائے، تمہارے اندر جو یہ صفت ہے نا بڑی خوب ہے. اب ان کی کون سی صفت بیان کی جا رہی ہے خصوصی؟ فرشتے آگے بیان کریں بما صبر تم، دنیا میں تم صابر تھے، تم نے صبر کیا تھا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا. آج اس کے بدلے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہے. فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے انجام دار آخرت کا. یہ انجام کتنا خوب ہے، کتنا سہانا انجام ہے. عقبہ عاقبت سے ہے، ہم بھی اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں فلانے دی عاقبت خراب تھی گئی ہے، بولتے ہیں سریکی میں بولتے ہیں، یعنی اس کا انجام خراب ہے. تو عقبہ اسی سے عاقبت سے ہے. عقبہ کا معنی انجام. فنعم عقبی الدار، بس اچھا ہے انجام دار آخرت کا. یعنی یہ انجام جو بیان ہوا ہے یہ کتنا خوبصورت انجام ہے. اب ذرا اس کے الٹ برعکس آپ کو منظر دکھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اسے پختہ کرنے کے. اللہ سے پکا وعدہ کر لیا، چاہے اس وقت کیا تھا جب روح تھی، الستو بربکم والا وعدہ، یا کلمہ پڑھ کے جو اللہ سے ایک وعدہ عہد ہو جاتا ہے. اللہ سے عہد کر کے جو لوگ اسے توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جس کے متعلق ان یوصل جوڑنے کا. اللہ نے جس چیز کے متعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے توڑ دیتے ہیں. اللہ نے کہا رشتہ داروں سے جوڑو، وہ توڑتے ہیں. اللہ نے کہا تمام ایمانداروں سے تعلقات اچھے بناؤ، محبت رکھو، ان سے ہمدردی رکھو، خلوص رکھو، وہ توڑتے ہیں، ان سے تعلقات نہیں رکھتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں وہ زمین میں. فساد کیا ہوتا ہے؟ اعتدال سے ہٹ جانا. کسی بھی کام میں اعتدال سے ہٹ جانا، بے اعتدالی کرنا، یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے. اب جسم میں بعض وقت کیا ہوتا ہے؟ فساد ہو جاتا ہے، فاسد مادہ کہتے ہیں، جسم میں پیدا ہو گیا. کیا ہوتا ہے؟ بے اعتدالی آ گئی تو فساد آ گیا. فساد کا نا بگاڑ آ گیا جسم میں. تو زمین میں فساد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، یہ بے اعتدالی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے وہ کر لینا، یہ بگاڑ ہے، یہ فساد ہے. تو جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، اب کتنا کام ہو گئے؟ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے پختہ کرنے کے. اب اوپر جو صفتیں بیان ہوئی تھیں بالکل ان کے متضاد صفتیں بیان ہو رہی ہیں. اوپر تھا جوڑتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. اب یہاں اس کے الٹ ہے
وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کو پختہ کرنے کے، اور توڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں دنیا میں، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ان پہ نہیں چل رہا، گھر میں باہر ان پہ نہیں چل رہا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے نہیں رک رہا، تو اب کیسے اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ کی طرف سے اس پر برکتیں آ سکتی ہیں؟ کیسے اسے خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں؟ کیسے اسے دلی چین مل سکتا ہے؟ جبکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا جوڑنے کا حکم دیا ہے توڑتے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں نافرمانی کر کے، ان کے لیے ہے ہی کیا لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ۔ اور یہ تو دنیا، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا انجام ہے دار آخرت کا۔ اوپر جو لوگ تھے جنہیں سمجھدار عقل مند کہا گیا، ان کے لیے کیا تھا؟ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت کا اچھا انجام، باغات ہمیشہ رہنے کے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا انجام ہے دار آخرت کا۔ کیوں؟ یہ صبر نہیں کر سکے، دنیا کی چند روزہ زندگی تھی، یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے، اپنی منمانی کی، جو مرضی آئے وہ کیا، ان سے صبر نہ ہو سکا، آج آخرت کی زندگی ان کی تباہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔